السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. فرسٹ ایئر جیسا کہ پتہ ہے آپ کو اردو کا پیپر جو ہے وہ جو باقی کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کی نسبت زیادہ لینتھی ہوتا ہے. تو بچوں کے اکثر جو ہے وہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں پیپر کے اندر جو وہ لکھ نہیں پاتے اس ٹائم کے اندر. تو آج جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنا جو 3 گھنٹے کا یہ پیپر ہوتا ہے اردو کا اس کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہمارے پاس حصہ معروضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حصہ معروضی آپ نے جو ہے اس کے اندر 4 آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں, الف ب جیم اور دال. وہ آپ نے 20 منٹ کے اندر کل نمبر 20 ہوتے ہیں اور آپ نے 20 منٹ کے اندر ہی اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو چونکہ طولت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ایک ہی جو آپشن ہوتا ہے اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے آپ نے, سو اس کے اندر یہ چیز آپ نے نہیں دیکھنی ہوتی. اس کے بعد دوسرا کویسچن ہمارے پاس ہوتا ہے نظم کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے آپ نے. تو اس کے لیے آپ کے پاس 8 نمبر جو ہوتے ہیں وہ تشریح کے لیے ہوتے ہیں, 1 نمبر نظم کا عنوان ہوتا ہے اور 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کے نام کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے آپ کے پاس. اس کی تشریح بھی آپ نے 5 یا 6 صفحات کی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. کل وقت آپ کے پاس اس کے لیے بھی 20 منٹ کا ہوتا ہے. یعنی آپ اگر اس طرح سے تشریح کرو گے یعنی 20 منٹ کے اندر آپ کو پوری کرنی ہی ہے ہر حال کے اندر, تو آپ اپنے پیپر کو اچھی طرح سے کور کر سکتے ہو, مکمل کر سکتے ہو. اس کے بعد تیسرا کویسچن ہے آپ کے پاس اشعار کی تشریح, غزل کے اشعار کی تشریح کا, اور نظم کی جو اشعار کی تشریح ہے وہ آپ دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے بھی کر سکتے ہو. یعنی اگر آپ کے پاس وقت نہیں بچا, آپ اس کو لاسٹ پہ کر رہے ہو تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے لکھنے کا, تو آپ ان دونوں کی تشریح جو ہے وہ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ نظم جو ہے وہ ایک عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا دونوں شعر جو ہے آپس میں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس کی تشریح اکٹھے کر سکتے ہو. لیکن آپ کو اوپر پھر یہ ہائی لائٹ کرنا پڑے گا کہ آپ جو تشریح کر رہے ہو وہ شعر 1 جمع 2 کی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ علیحدہ علیحدہ کر رہے ہو تو علیحدہ علیحدہ لکھو گے, پھر یہ شعر نمبر 1 ہے یا 2 ہے, اس طرح سے. اگر غزل کے 3 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے, اس میں آپ کے پاس جو 3 نمبر ہوتے ہیں وہ ایک شعر کی تشریح کے, دوسری شعر کی تشریح کے لیے اور تیسری شعر کی جو تشریح ہے اس کے لیے, اور 1 نمبر آپ کے پاس شاعر کے نام کا ہوتا ہے, یعنی شاعر کا نام آپ نے بتانا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اب یہ 3 جب آپ تشریح کر رہے ہو اس کی تو آپ کو ایک ہی دفعہ شاعر کا نام لکھنا ہے, ہر شعر کے اندر علیحدہ علیحدہ نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ آپ ہائی لائٹ کر کے اوپر لکھ دو. ٹھیک ہے, اب غزل کے 3 اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ علیحدہ علیحدہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ غزل کے ہر شعر کا اپنا علیحدہ مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایک شعر جو ہے وہ عشق حقیقی کے بارے میں ہو, دوسرا جو ہے وہ مجازی کے بارے میں ہو, تو اس لیے آپ اس کی تشریح اکٹھے نہیں کر سکتے ہو. تو آگے اس کی جو لینتھ ہے وہ آپ نے 2 یا 3 صفحات کی جو ہے وہ ہر شعر کی 2 سے 3 صفحات پر مشتمل آپ کی تشریح ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی آپ 20 منٹ جو ہے وہ رکھیں. یعنی کہ پہلا جو ہمارا گھنٹہ ہے وہ معروضی کے لیے, نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح, ان تینوں چیزوں میں آپ نے 1 گھنٹہ صرف کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا کویسچن ہوتا ہے سبق اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے آپ نے. اس کے اندر ہمارے پاس 2 نمبر جو ہوتے ہیں وہ سبق کے عنوان اور مصنف کے نام کے ہوتے ہیں, 3 نمبر آپ کے پاس سیاق و سباق لکھنے کے ہوتے ہیں, اور 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے. اس طرح سے یہ 15 نمبر کا ایک کویسچن جو ہے وہ بنتا ہے. اس کی تشریح بھی آپ نے 5 یا 6 صفحات پر کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ 10 نمبر کا جو ہے وہ 10 نمبر کی اس کی تشریح ہوتی ہے. اس کے لیے آپ 30 منٹ جو ہے وہ آپ مختص کرو, یعنی 30 منٹ کے اندر آپ نے یہ سوال جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. اس کے بعد سب کی خلاصہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. سب کی خلاصہ آپ کا جو ہے وہ 1 نمبر اس میں ہوتا ہے مصنف کے نام کا, اور 9 نمبر جو ہوتے ہیں اس کے اندر خلاصہ لکھنے کے ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے, اس کے لیے بھی آپ نے 2 سے 3 صفحات جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں. تو 20 نمبر کا یہ ہو گیا, یعنی 20 نمبر جو ہے وہ آپ نے اس کو دینے ہیں, 20 منٹ میں یہ مکمل کرنا ہے. اس کے بعد نظم کا خلاصہ ہوتا ہے. نظم کا خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر شاعر کا نام چونکہ نہیں لکھنا ہوتا, وہ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو یہ آپ نے 1 صفحے کا ہی لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو نظم کا خلاصہ یہ آپ نے ایک ہی صفحے, یہ 1 صفحے کا عموماً اگر آپ 1 صفحے پہ شروع پہ سوال لکھتے ہو, پھر آگے سے 3-4 لائن کویسچن نمبر لکھتے ہو, پھر آپ سوال لکھتے ہو, مطلب چھوٹا سا کویسچن لکھ دیتے ہو, تو اس طرح سے جو باقی کا صفحہ بچتا ہے وہ آپ نے خلاصے کے لیے مختص کرنا ہوتا ہے. یعنی اس میں 10 سے 12 لائنیں آپ کے نظم کے خلاصے کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا 1 صفحہ ہوتا ہے. اس کے آپ 5 منٹ میں اس کو لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس خلاصے کو بھی آپ 5 منٹ جو ہے وہ اس باقی کا ٹائم بچا کے آپ دوسری چیزوں کے لیے بھی سرو کر سکتے ہو. یعنی اس کا جو ٹائم ہے وہ اگر 10 منٹ بھی بچتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو 5 منٹ میں لکھ سکتے ہو. اس کے بعد مکالمہ ہوتا ہے آپ کا, مکالمہ, روداد اور روزنامچہ. اس میں آپ کو چوائس آتا ہے, یا مکالمہ اور روداد پوچھے جا سکتے ہیں, یا روداد اور روزنامچہ جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے.
یہ جو ہے وہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس کے لیے 2 یا 3 صفحات آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی 20 منٹ، اگر 20 منٹ سے پہلے لکھا جاتا ہے 15 منٹ میں 10 منٹ میں، تو آپ اس کو اتنے منٹ میں کور کریں. درخواست نگاری ہوتی ہے. درخواست نگاری یا رسید، ان دونوں میں چوائس نہیں ہوتی. یا رسید پوچھ لیتے ہیں تو آپ نے لکھنی ہوتی ہے، درخواست نگاری جو ہے وہ آپ کو دونوں جو ہیں وہ تیار کرنی ہے. تو اس کے کل نمبر جو ہیں وہ 10 ہوتے ہیں. یہ بھی آپ نے 1 تا 2 صفحات، اگر 1 تا 1.5 صفحات پر بھی ہو جائے تو یہ کافی ہوتی ہے، اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو. تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ آپ 10 منٹ لگا لو اس کے اوپر، کہ 10 سے 12 منٹ جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. اس کے بعد تلخیص نگاری ہوتی ہے. تلخیص جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے. 2 نمبر جو ہیں وہ عنوان کے ہوتے ہیں اس میں، اور 8 نمبر کی جو ہے وہ تلخیص آپ نے لکھنی ہوتی ہے. تو ٹوٹل ہم آپ کے پاس 10 نمبر ہوتے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک صفحے کے اندر آپ نے مکمل کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ اپنا پہلے ٹائم سیٹ کرو کہ فلاں کویسچن آپ نے فلاں ٹائم پہ اتنے منٹ میں مکمل کرنا ہے، تو آپ جو ہے وہ پیپر کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہو.